امیر المومنین خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ساری رات بے چینی اور بے قراری میں گزار دی۔ نہ ان کی آنکھ لگی، نہ انہیں کسی کروٹ میں چین نصیب ہوا۔ دمشق کی اس سرد رات میں اس بے قراری اور پریشانی کا باعث بصرہ کے لیے کسی قاضی کے انتخاب و تقرر کا مسئلہ ہے جو عوام میں عدل و انصاف قائم کر سکے اور باہمی تنازعات کا فیصلہ خدا کے نازل کردہ قانون شریعت کے عین مطابق کرے۔ کوئی خوف اور لالچ اس کے ہاتھ کو قیام حق سے نہ روکے۔ ناظرین، میں ہوں طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ فلمز کو۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت عیاص بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پیش کریں گے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کے اندر تقوی کس قدر ہونا چاہیے، انسان کے اندر اپنے عہدے کی ذمہ داری کس قدر ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل حسب روایت نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، یہ فیصلہ امیر المومنین نے فہم دین، صبر و استقامت، جلائے قلب اور دقت نظر کے لحاظ سے دو آدمیوں میں سے کرنا ہے۔ پریشانی کا سبب ان دونوں کے قریب قریب یکساں حیثیت ہے۔ جب بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کسی ایک میں کوئی خوبی دیکھتے ہیں جو اسے دوسرے پر ترجیح دینے کے لیے کافی ہو، تو دوسرے میں کوئی اور خوبی ابھر کر ان کے سامنے آ جاتی ہے جو پہلے کے مقابلے میں دوسرے کو لائق ترجیح بنا دیتی ہے۔ چنانچہ اسی حیث بحث میں صبح ہو جاتی ہے اور بالآخر صبح کے وقت وہ عراق کے والی عدی بن عراطہ کو، جو ان دنوں دمشق آئے ہوئے ہیں، دربار خلافت میں بلا کر حکم دیتے ہیں، اے عدی، عیاص بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاسم بن ربیعہ حارثی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلاؤ اور دونوں سے بصرہ کے منصب قضاء کے بارے میں بات کرو، اور تبادلہ خیال کے بعد دونوں میں سے کسی ایک کو بصرہ کا قاضی مقرر کر دو۔ عدی کہتے ہیں، بہتر یا امیر المومنین، تعمیل ارشاد کے لیے حاضر ہوں۔ خلیفہ کے حکم کی تعمیل میں عراق کے والی عدی بن عرطہ نے عیاص اور قاسم رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو بلا کر کہا، امیر المومنین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم میں سے کسی ایک کو بصرہ کا قاضی مقرر کر دوں۔ اس سلسلے میں تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ یہ سن کر ان میں سے ہر ایک نے اپنے ساتھی کے بارے میں کہا کہ وہ اس منصب کا زیادہ اہل ہے، اور اس کے علم و فضل اور فہم و فراست کا ذکر بہت تفصیل سے کیا۔ عدی توجہ سے دونوں کی باتیں سنتا رہا، اور جب کسی فیصلے پر نہ پہنچا تو کہا، جب تک اس معاملے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو جائے تم ہرگز اس مجلس سے باہر نہیں جا سکتے۔ عیاص رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اے امیر، آپ میرے اور قاسم کے بارے میں عراق کے دو فقہا یعنی حضرت حسن بصرہ اور حضرت محمد بن سیرین سے دریافت کر لیں۔ وہ ہم میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے قاسم رحمۃ اللہ علیہ ان فقہائے عراق کے ہاں اور وہ دونوں قاسم رحمۃ اللہ کے ہاں آیا جایا کرتے تھے۔ البتہ عیاص رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے کوئی ربط و ضبط نہ تھا۔ قاسم نے بھانپ لیا کہ عیاص رحمۃ اللہ علیہ انہیں کسی پیچیدگی میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ امیر ان فقہا سے مشورہ لے گا تو وہ دونوں عیاص رحمۃ اللہ علیہ کی بجائے انہی کا نام تجویز کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے امیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے امیر، آپ میرے یا ان کے بارے میں کسی سے نہ پوچھیں۔ خدا کی قسم، عیاص مجھ سے زیادہ فہم دین رکھتے ہیں اور منصب قضاء کی ذمہ داریوں کو بھی بہتر طور سے انجام دینے کی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ اگر میں اپنی قسم میں جھوٹا ہوں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ مجھے منصب قضاء پر فائز کریں، اور اگر میں سچا ہوں تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اہل تر آدمی کو چھوڑ کر کم تر اہلیت کے آدمی کو اس کام کے لیے منتخب کریں۔ عیاص رحمۃ اللہ علیہ نے امیر سے کہا، اے امیر، آپ نے ایک شخص کو منصب قضاء پیش کر کے گویا اس کو دوزخ کے کنارے لا کھڑا کیا ہے، لیکن اس نے جھوٹی قسم کھا کر گل و خلاصی کرا لی ہے۔ جب تک وہ اللہ سے استغفار نہ کرے اپنے آپ کو اس خطرے سے نجات نہیں دلا سکتا۔
عدی نے ایاز سے مخاطب ہو کر کہا، جو شخص تمہارے اس فراست کی مانند فہم و فراست رکھتا ہو وہی منصب قضا کے لیے زیادہ موزوں اور اس کے لیے اہل تر ہے۔ یہ کہہ کر عدی نے حضرت ایاس رحمۃ اللہ علیہ کو بصرہ کا قاضی مقرر کر دیا۔ ناظرین گرامی، اگر ہم آج کے معاملات، آج کی دنیا کا ماحول دیکھیں تو یہاں ہر کوئی کرسی کے پیچھے مر رہا ہے، لیکن یہ وہ وقت تھا جب لوگوں کا ایمان اس قدر تر و تازہ تھا کہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے انہیں ہزاروں بار سوچنا پڑتا تھا کہ کیا وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دے پائیں گے یا نہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔